تعلق نہیں ہے، اس کا پرولیکٹین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسولین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وزن جو ہے وہ کم ہونا چاہیے یا مطلب زیادہ ہو گیا، مسکنسپشن ہے جی میرے پاس تو ہمارے پاس تو وہی چیز ہے. ہم نے تو آپ سے بات کی کہ ہمارے پاس وہی پیشنٹ ہے جو ایکسی فیلور ہو گئے، آئی وی آئی فیلور ہو گئے، جو مختلف جو راج الوقت پروسیجر ہے اس پروسیجر سے فیل ہونے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں. میں ان کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آئی وی ایف اور آئی یو ایف میں کیا فرق ہے؟ اس کی متعلق تو ہمیں کچھ مزید میں نہ تو تشریح کرتا چاہتا ہوں اور نہ اس کو میں درست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بانجھ پن مرد اور عورت میں ہو سکتا ہے؟ جی زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اب تک کے پریکٹس میں دوران مردوں میں زیادہ رہی خواتین میں زیادہ؟ آج سے کچھ عرصے پہلے تک میں یہ کہتا تھا کہ مرد میں 80% کی آپ کی پرسنٹیج جو ہے 80% مرد میں میں خود کہتا تھا. لیکن اب اس کو جو کہ ایک عرصے سے کام کرتا چلا آ رہا ہوں، آج کام کر رہا ہوں تو کل چینج ہو گیا، کل کام کر رہا ہوں پرسوں چینج ہو گیا. ہر وقت ایک نئی چیز لے کے آتا ہے. تو ہم نے جو کام کیا اس کام کے نتیجے پہ جو اب تک ہمارے پاس ڈاکومنٹری پروف ہے، جو ثبوت موجود ہے. اکثر ہوتا یہ کہ ہمارے جو گائنیکالوجسٹ ہیں یا انفرٹیلیٹی جو ایکسپرٹس ہیں، اگر میل میں موٹیلٹی اگر کم ہے، اسپرم کم ہے، تو اس کو مختلف ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی اس کو ہم انکریز کریں گے، یا اس کو کہیں گے کہ جی اس کو سیل ہو گیا اس کی ہم سرجری کریں گے، یا اس کو ہم جناب ٹیسٹیکل بایوپسی کر کے اس کو ڈرا کریں گے، ڈرا کر کے جو آپ جو پروسیجر بتا رہی تھی وہ پروسیجر کے تحت کریں گے. لیکن ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے. میں نے ایک کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مختلف جگہوں پہ کہ میں نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، من نفس واحدہ. تو جس کو مختلف آپ کے کتابوں نے بھی اس کو ثابت کیا. میڈیکل سائنس کہتا ہے ہم نے ون اسپم از انف. میڈیکل سائنس ایک اسپم کہتا ہے، اور جبکہ مختلف پروسیجر سے ایک اسپم تو دور کی بات ہے، 5%، 10%، 20% بھی کنسیو نہیں کرتی عورت. ہم نے اس قرآن کی اس قول پہ کام کرنے کی کوشش کی. قرآن میں النساء میں ہے، الزمر میں ہے، الانم میں ہے، مختلف مقامات پر ہم دیکھتے ہیں. مختلف مقامات پر میں نے اس پر کام کیا کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا. تو اس کو کام کرنے کے لیے ہم نے عورت پہ تھوڑی سی ورک کرنے کی کوشش کی، اس کی کاؤنسلنگ کی، اسے سمجھایا، اسے بتایا کہ شادی کے بعد تمہارا گھر، تمہارا شوہر، تمہاری یہ لائف ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آج سے آپ 25 سال پہ لے جائیے، 30 سال پہ لے جائیے، جب شادی ہوتی تھی تو لڑکیاں اپنے گھر میں ہوتی تھیں، گھر سے باہر نہیں جاتی تھی. ان کا کام ہوتا تھا کہ میرا مزاج کا خدا ہے، میرا سرتاج ہے، میرا لائف ہے، میری زندگی ہے، میری پراپرٹی ہے، سب کچھ میرا یہی ہے. نہ اس کی شاپنگ کے لیے اس کو ٹائم ہوتا تھا، نہ وہ میچنگ کے لیے کسی دفاتر مال جایا کرتی تھی، نہ معذرت کے ساتھ نہ وہ پارلر جایا کرتی تھی. اب ڈاکٹر صاحب اب حالات مختلف ہو گئے؟ نہیں مختلف تو ہو گئے. تو آپ یورپ کو بھی دیکھیے، وہاں پہ کیا حال ہے، وہاں پہ بات یہ نا ٹیسٹ ٹیوب ہو جاتی ہے جی، ٹھیک ہے جی مسئلہ حل ہو گیا. وہاں پہ یہ ٹیسٹ ٹیوب. اب یہ تمام چیزیں جب اس کو ریلیکس عورت کرتی ہے تو اس کی ریلیکسیشن سے اس کے اندر کوئی ایبنارملٹی نہیں ہوتی یوٹرائن کیویٹی میں. جب اس کو یوٹرائن کیویٹی میں کوئی ایبنارملٹی نہیں ہوگی تو فالیکل کی جو گروئنگ ہوگی وہ اسٹرانگ فالیکل ہوگا. فالیکل جب اسٹرانگ ہوگا تو ون اسپرم از انف. اچھا ڈاکٹر صاحب پرسنٹیج جو میں نے معلوم کی تھی آپ سے، خواتین میں زیادہ آپ نے پایا یا مردوں میں زیادہ پایا بانجھ پن؟ زیادہ تر جو ہے ہم بانجھ پن تو نہیں کہیں گے، ایبنارملٹی ہے، اس کا آپ کو ٹریٹمنٹ سے اس کو دور کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے بانجھ پن تو نہیں کہیں گے. بانجھ پن اسے کہیں گے کچھ ہو نہیں سکتا. جب ایک چیز ہے اور آپ کی ایبنارملٹی ہے اور اس کو نہیں تو آپ کے پاس لوگ اسی لیے آتے ہیں نا جی کچھ ہو نہیں سکتا، آپ ڈاکٹر علاج کے بعد جائیں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ کی اسپم کم ہے، ٹھیک ہے نہیں ہوگا، ایکسی کرا لیا، آئی وی ایف کرا لیا، نہیں ہوا. میں کہتا ہوں ہوگا کیسے نہیں ہوگا. وہی نا. تو بانجھ پن جو آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب، جسے بانجھ پن کے لفظ کہیں گے، اصطلاح کہیں گے، وہ مردوں میں زیادہ ہے خواتین میں زیادہ ہے؟ لیکن الزام جو زیادہ تر جو ہے وہ خواتین کو دیا جاتا ہے. سب سے زیادہ مرد میں جی. بس یہی آپ کو جا رہا تھا. اچھا جی اب یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں. ڈاکٹر ہلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹے ٹیونڈ ٹو انڈسٹری نیوز. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر ہلال اختر مہاپوری ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں انفرٹیلیٹی یعنی بانجھ پن کے حوالے سے. تو اور مزید ڈیٹیل ہم پوچھتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے یہی ہم پوچھ رہے تھے کہ عموماً خواتین کو ڈاکٹر صاحب جو ہے زیادہ قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ جی خواتین جو ہیں ان میں جو ہے یہ انفرٹیلیٹی یعنی بانجھ پن کا شکار ہیں. اصل میں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ شادی ہوئی، 6 مہینے گزرے، بچے نہیں ہو رہے،
اور ان کے 6 مہینے بھی زیادہ کہہ دی ڈاکٹر صاحب 6 مہینے بھی زیادہ 6 ہفتے کہیے تو بات بنتی ہے. ایسا ہے, ایسا بالکل ایسے ہی ہے. تو اسے لے کر کے پہلے تو قریبی ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے, اور ڈاکٹر دیکھتے ہی جناب علی کوئی نہ کوئی اس کے بولتے ہیں یہ آپ ایسا کریں کہ آپ کی یہ تمام چیزیں اس کو ٹیسٹ کرا لیجیے. ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ اپنا جو قریبی جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ دے دیتا ہے, اس کے بعد آگے کر دیتا ہے کہ آپ ان کو کنسلٹ کیجیے. وہ کرتے 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 ان کا ٹائم نکلتا جاتا ہے, لیکن کوئی بھی میل کو کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں ایسی خواتین آئی جن کی لیپروسکوپی ہو گئی, جن کی ڈائگنوسٹک ڈی ہو گئی, جن کی ہسٹرو بھی ہو گیا. ساری ڈائگنوسس فائنڈنگ کے بعد بھی اس عورت کو کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بلائیے اور اس کا ہم نے انویسٹیگیٹ کریں ویدر اس کی پوزیشن کیا ہے. جب وہ ہمارے پاس آئے تو میں نے کہا بیوی آپ کی تو ساری چیزیں تو ہو چکی ہیں, میں اپنا ٹھیک ہے میں صرف آپ کا الٹرا ساؤنڈ کراؤں گا کہ آخر میں نے جو ہماری جو سونالوجسٹ اس کو میں نے ٹرین کیا ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ کو پوری کرتی ہے. میں کسی اور کو آئی ڈونٹ فالو, میں کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ اپنے ہسبینڈ کو لے کر ان کی تو ضرورت نہیں ہے, اور کس کی ضرورت نہیں, ہسبینڈ کو لانے کی تیار نہیں تو آئیں گے نہیں آئیں گے. آپ ہمیں ایڈریس دیجیے میں بلوا لوں گا, ایڈریس دیجیے میں بلوا لوں گا. جب انہیں بلوایا اور انویسٹیگیٹ کیا تو ایز اسپرمیا کے پیشنٹ تھے. یہ ہوتا ہے, یہ ہے, یہ مسکنسپشن ہے. اور یہی عورت تمام طریقے علاج کو کرنے کے بعد سے وہ اس میں ان جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ بندش کی گئی ہے جی. اب وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جادو ٹونے کا سلسلہ کہ بندش کی گئی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہسبینڈ کی پوزیشن کیا ہے, نظر ہے یا بندش کی گئی ہے. ایسا کوئی بندش کچھ نہیں ہوتا. اس تمام پروسیس میں چونکہ خاتون پر تمام ہنر آزما لیے جاتے ہیں اور مرد کو کاؤنسلنگ بھی نہیں کی جاتی, نہ پوچھے جاتے, شجرے ممنوع ہیں, تو یہ کیا عورت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جب آپ اس پہ آتے ہیں؟ ڈپریشن بہت زیادہ ظاہر ہے, وہ تو پریشان رہتی ہے نا, اپنے زبان سے کہہ نہیں سکتی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو ٹرائی انویسٹیگیٹ کروں. اچھا مزے کی بات ہے کہ ہماری گائنیکولوجسٹ ہوتی ہیں وہ اس بات کو کبھی یہ نہیں غور کرتی کہ اس کے ہسبینڈ کو بھی کال کیا جائے. اگر ہسبینڈ کی بات بھی آئے گی تو کہیں کہ آپ ایسا کریں کسی میل کو دکھا دیجیے. حالانکہ تو کام ان کا ہی ہے کہ آپ ان کی انویسٹیگیٹ کر لیجیے. اگر اس کی اسپرم موجود ہے تو ٹھیک ہے, مت بلائیے اسے. آپ اگر نہیں ہے تو اسے آپ ریفر کر دیجیے کسی یورولوجسٹ کے پاس حوالے کر دیجیے, کسی میل کے پاس ریفر کر دیجیے, لیکن انویسٹیگیٹ تو کریں آپ نا. اصل میں ہوتا کیا ہے ہمارے ملک میں کہ عورت ایک ایسی چیز ہے جو ڈاکٹر چاہے اس سے 1 لاکھ سے 1.5-2 لاکھ روپے کما سکتا ہے آرام سے. مختلف پروسیجر کرائے گا, ہر پروسیجر میں اس کے ٹھیک ٹھاک اس کی ریکوری ہے. میل سے کیا ریکوری ملی؟ نہ وہ اسپتال چلا سکتا ہے نہ وہ ٹھاٹ بار کر سکتا ہے, تو اس میں تو کچھ مل ڈاکٹر صاحب یہ تو کمرشلی اگر ہم دیکھیں بالکل بالکل آپ نے دکانیں کھولی, اس سے پہلے آپ میں یہ جو کام کر رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جسے اولاد یہ نعمت عطا نہیں فرمائی اور جسے یہ نعمت مل جائے اور امت میں اضافہ ہو جائے تو میں تو مر جاؤں گا. سبحان اللہ, میں تو مر جاؤں گا. اس کی نسل بڑھی, اب اس نسل میں اللہ تعالیٰ سب کا جاری ہو گیا نا. میں تو پتہ نہیں اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت کر دے, مجھے معاف کر دے. یہ جذبہ ہونا چاہیے نا, اپنے خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کسی 4 پیسے. نہیں پیسے کتنے لینے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ کچھ مس کیریجز بھی ہو جاتے ہیں. اچھا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد مس کیریجز بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگر 2 یا 3 ہو گئے مس کیریج, اس کے بعد بھی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ کنسیو نہیں کر پاتی, تو یہ بھی کیا انفرٹیلٹی میں شامل ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم کوشچن ہے. ایک ہوتا ہے ہیبیچل ایبورشن, مس کیریجز, جس کے اندر مس کیریج بھی ہے, ایبورشن بھی ہے, IUD بھی ہے, اسٹل برتھ بھی ہے, ہو کے ایکسپائر ہو جانا, یہ ایب نارملٹی ہونا, یہ تمام چیز ایک زون میں آتی ہے. وہ یہ کہ میل میں اگر اسپرم کم ہوگا, موٹیلٹی کم ہوگی, ٹوٹل کاؤنٹ کم ہوگا, اس میں پسلس ہوں گے, تو یہ تمام کنڈیشن اس میل کی وجہ سے ہوگی. ایک تو یہ ہوگی. دوسرا کنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ بیبی کی میں گروتھ نہیں ہوئی, بیبی کی گروتھ رکی, فیٹل پول نہیں بنا, ہارٹ بیٹ کارڈیک ایکٹیویٹی نہیں ہوئی, کارڈیک ایکٹیویٹی نہیں ہوئی, فیٹل پول نہیں بنا. اس کے اندر فیمیل میں فالیکل اگر اسمالر ہے تو یہ کنڈیشن اس کی وجہ سے بہت رسپانس دونوں ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر عورت ابارٹ کر دیتی ہے اور یہ کہنا کہ جناب اس نے ہیل پہنا تھا اور یہ ٹریولنگ کی تھی اور اس نے کام کیا تھا, آپ رورل ایریا میں جائیے, خواتین وہ تو 10 گھر کے 50 برتن میں اپنے کپڑے دھوتی ہیں, ایک گھر کے اینٹیں اٹھاتی ہیں اور اتنے کام کرتی ہیں, درخت کاٹتی ہیں اور مزدوری کرتی ہیں. پوری نیشن کے لیے اناج کاٹ رہی ہوتی ہیں, پوری صحیح نیشن کے لیے اناج کاٹ. کھیتی باڑی میں ان کا حصہ برابر اس کا ہوتا ہے.
برابر کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جہاں ابارشن ہو گیا اس الزام پہ حالانکہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ از دا ریسپانسبل. تو مس کیریجز ابارشن کی ذمہ دار دونوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میجر جو ہے میل ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس میں ایک چیز اور اگر ایڈ کریں، ایک پری میچور یا امیچور ڈلیوری جو ہو جاتی ہے تو کیا وہ بھی آپ کے ہی احاطے میں آتا ہے؟ بالکل صحیح کہا. اچھا، میل